السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابت انی رأیت احد عشر والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ایک مثالی باب، اس موضوع کو بیان کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ ذکر قرآن کریم میں رشتوں کے اعتبار سے باپ اور بیٹے کا کیا ہے غالباً اور کسی رشتے کا نہیں کیا، اور اللہ رب العزت جو عالم الغیب ہے وہ جانتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ہی محلوں میں دیکھتے ہیں، اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں، تو جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ساری ذمہ داری ماں کے اوپر ڈال دی جاتی ہے کہ ماں ایسی ہے، ماں نے ٹائم نہیں دیا، ماں نے تربیت نہیں کی، ماں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جھگڑا بھی ہو جائے میاں اور بیوی کے درمیان تو ہم نے یہ تو سنا ہے کہ بیچاری جو بیوی ہے وہ بچوں کو لے کے اس کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، باپ کے اوپر بہت کم ذمہ داری آتی ہے۔ اگر وہ بچوں کو اپنے پاس رکھتا بھی ہے تو چھیننے کے لیے رکھتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف دی جائے۔ اسی لیے باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، باپ کا جو ذکر ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کا واقعہ ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کا بھی واقعہ ذکر کیا ہے۔ اور آج جو ہم مثالی باپ کے بارے میں پڑھیں گے وہ انشاءاللہ سورہ یوسف کی کچھ آیات کی روشنی میں ایک مثالی باپ کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جب یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابو جی میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ نے ان سے کہا کہ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے درمیان یا بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی چال چل دے، اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر باپ نے جب اپنے بچے کا خواب سنا، اور یہ بچہ کوئی بڑی عمر کا نہیں تھا، یہ بچہ چھوٹی عمر کا تھا اس وقت، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک باپ کا اپنے بچے کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک بچہ اگر آ کے باپ سے بات کر رہا ہے تو باپ اس کی بات کو غور سے سن رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ باپ اور بچے کا رشتہ صرف ڈانٹ کا رشتہ ہو، صرف اسکول کے متعلق رشتہ ہو، صرف اگر وہ کوئی گھر کے اندر کوئی بدتمیزی کرتے تو اس کے متعلق اس سے بات کرتا ہو، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خواب سنانا، اس کی بات کو سننا، اس کی بات پہ غور کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور اس کے اندر باپ کی شفقت ہے۔ پھر باپ چونکہ باپ ہے، اس نے اپنے سارے بچوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو اس کے اور بھائی ہیں، اس کے 10 بڑے بھائی جو ہیں، ان بھائیوں کو کیا اس کے بارے میں سوچ ہے۔ ظاہری بات ہے باپ ہے، گھر کے اندر سب بچوں کو دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سلوک کو دیکھ رہا ہے، تو وہ سمجھ گئے، کیونکہ وہ نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ جب بڑا ہوگا تو اس کو کوئی بہت بڑا مقام ملنے والا ہے، یا اس خواب کی کوئی تعویل ایسی ہے۔ تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو ذکر مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی چال چل پڑے۔ اور یہاں پہ جو ایک باپ کا بڑا اہم کردار ہے وہ یہ کہ جب گھر میں بچوں کے درمیان لڑائی ہو جائے یا بچوں کے درمیان کوئی ناچاقی ہو، تو باپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی ایک بچے کے سائڈ لے کے کھڑا ہو جائے اور باقی بچوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، بلکہ باپ چونکہ گھر کا ذمہ دار ہے، خاندان کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب گھر والوں کو لے کر چلے، اور اگر اپنے
ایک بچے کو دوسرے بچے کے بچوں کے شر سے بچانا بھی چاہتا ہے یا اشارہ بھی دینا چاہتا ہے تو اشارتاً دے، نہ کہ کھل کے بولے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی ایسے ہیں، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اگر تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتے ہیں یا کر لیں تو یاد رکھو بیٹا یہ شیطان ہے جو اس کو بہکارا ہے۔ تو باپ کو اپنے سب بچوں کے درمیان محبت رکھنی چاہیے، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کے درمیان لڑائی نہ ہو، اور بچوں کے درمیان اگر جھگڑا بھی ہو تو جھگڑے کو ایسے ختم کیا جائے کہ سب بچے اس کے اپنے بچوں کی طرح ہوں، نہ یہ کہ کسی بچے کو زیادہ پیار کرے اور زیادہ سائٹ لے، اور یہ کہ دوسرے بچوں کو کم پیار کرے اس کو کم سائٹ لے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سورت میں جب ان 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ یوسف سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے، وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے تھے، تو انہوں نے پلان بنایا کہ چلو کسی بہانے سے اپنے بھائی کو لے جاتے ہیں اور اپنے بھائی کو لے جا کر اس کا ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم صرف اپنے باپ کے پیارے ہو جائیں یا غائب ہی ہو جائے۔ اور یہ بیال بیلا پسلا کر اپنے والد سے بڑے وعدے وغیرہ کر کر لے گیا۔ یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر، اس کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ اب جب یہ واپس آتے ہیں اور آ کر اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور رونے لگتے ہیں، اور ساتھ میں قمیض بھی یوسف کے لے آتے ہیں جس پہ خون جیسا رنگ لگا ہوتا ہے، تو ان کے والد جب اس قمیض کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ میرے بچے کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھیڑیا آیا، اس بھیڑیے نے یوسف کو کھایا، یوسف جو قمیض پہنے ہوئے تھے وہ ہم تمہارے پاس لے کر آ گئے ہیں جس پہ خون لگا ہوا ہے، لیکن بھیڑیے نے اس قمیض کو پھاڑا نہیں۔ تو باپ ہے نا، بعض اوقات بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابا جی بڑے بیوقوف ہیں، ہم ان کو بیوقوف بنا لیں گے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی قریب کی نظر تو کمزور ہو جاتی ہے، دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں بنا کہے بھی کہہ رہا ہوتا ہے جو بچوں کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بچے جھوٹ بول رہے ہیں اور واضح جھوٹ بول رہے ہیں، اور انہوں نے یوسف کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی کر دی ہے، لیکن کیا کریں، یہ جو بچے ہیں یہ بھی تو میرے ہی بیٹے ہیں، اگر میں ان بیٹوں کو لان تان کروں گا، جھوٹا کہوں گا، برا بھلا کہوں گا، گھر سے نکال دوں گا تو یہ بھی چلے جائیں گے، اور پھر اگر یہ کسی گناہ میں پڑ گئے اور ضلالت میں پڑ گئے تو یہ گمراہ ہو جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ میرے بچے جہنم میں کیوں جائیں؟ تو ان کے باپ نے پوری بات سنی، اور بات سننے کے بعد یہی کہا فصبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں، اور اس طرح اللہ پہ انہوں نے بات کو چھوڑ دیا۔ اب بچے تھے نا ان کے، تو بچوں کو معاف کر دیا اور صبر کیا۔ اور یاد رکھیں صبر یہ نہیں ہوتا کہ انسان خاموشی اختیار کر لے، صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان خاموش ہو جائے اور اس وقت کا انتظار کرے جب کوئی کام کرنا مناسب ہو، یہ نہ ہو کہ فوراً ریئیکٹ کرنا شروع کر دے، چیخنا چلانا شروع کر دے، بلکہ اس بات کو برداشت کرے، سنے، اور اس وقت اس کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے جب اس کے لیے صحیح اور موزوں وقت ہو۔ یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی بچے اگر کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو باپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، غلط ہے، تو ماں باپ کو پھر بھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، ان کے پیارے چہیتے چھوٹے بیٹے کو جو اس وقت 6 7 8 سال کا تھا، چھوٹا سا بچہ، اس کو کہیں ڈال آئے، مار آئے، اور اپنے باپ کو بولتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور کیا کوئی کسی باپ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی یاد میں اتنا روتے تھے، اتنا پریشان رہتے تھے کہ ان کی بینائی جانے لگی، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا 3 افراد کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے: مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، اور باپ کی دعا بچوں کے حق میں یا بچوں کے خلاف۔ تو ہمیشہ بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ان کے ماں باپ کے دل سے ان کے لیے کوئی بد دعا نکل پڑے۔ تو لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو معاف کر دیا، ان کی زیادتی کو بھی معاف کر دیا، اور اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دی۔ ایک اچھا باپ
اپنے بچوں کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا، ایک اچھا باپ اپنے بچوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو، جو ہم نے پچھلے بھی درس میں بات کی تھی، کہ 950 سال تک اپنے بچوں کو دین کی دعوت دی، اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، پھر بھی ان کا بیٹا نہیں مانا تو اس آخری موقع پر بھی یہ نہیں کہا جا دفع ہو جا. اب 950 سال محنت کرنے کے باوجود بھی تم اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ اس وقت بھی اس سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، بیٹا آ جاؤ. اللہ سے بھی دعا کی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کو نہیں مانتا. لیکن باپ کی تڑپ اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو نقصان دینا نہیں چاہتا، کبھی ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص خود باپ نہیں بنتا نا، جب تک اس کا احساس نہیں ہوتا. ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک شخص، ایک گھر کے اندر ایک باپ، اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا رہتے تھے، یعنی دادا، باپ اور پوتا، 3 نسلیں ایک گھر کے اندر رہتی تھیں. شدید دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کا وقت تھا، گرمی تھی. تو بیٹے کا کوئی دوست ملنے کے لیے آیا. بیٹا اس سے باہر دھوپ میں جا کر بات کرنے لگا. تھوڑی دیر گزری، جو دادا تھا اس نے کہا کہ بھائی باہر نکلا، بیٹا اندر آ جا، بڑی تیز دھوپ ہو رہی ہے، گرمی لگ جائے گی، اپنے دوست کو اندر بلا لے. نہیں ابا بس ابھی آ رہا ہوں. تھوڑی دیر اور گزر گئی، پھر دادا باہر گیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اندر آ جا، بہت تیز دھوپ ہے، تجھے گرمی لگ جائے گی، اندر آ کے بیٹھ. اس نے کہا ابا جی آ رہا ہوں نا، مطلب میں آ جاؤں گا، آپ مجھے بچہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے. پھر تھوڑی دیر گزر گئی، پھر وہ دادا اپنے بیٹے کے پاس باہر گیا اور جا کے کہا بیٹا تجھ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں تو اندر آ جا، تجھے دھوپ لگ جائے گی، لو لگ جائے گی، اندر آ جا میرا بچہ. تو اس نے اور ناراضگی کا اظہار کیا. تو دادا نے یہ کیا کہ اس نے پوتے کو گود میں اٹھایا اور پوتے کو گود میں لے کر باہر دھوپ میں ٹہلنے لگا. اب جو بیٹا تھا وہ کہنے لگا ابا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے اتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے، اس کو دھوپ لگ جائے گی. تو دادا نے بیٹے سے کہا بیٹا تو بھی میرا بیٹا ہے، جس طرح یہ تیرا بیٹا ہے، جس طرح تجھے اس کی فکر ہے نا، اسی طرح مجھے تیری فکر ہے. تو باہر کھڑا ہے نا، مجھے اندر چین نہیں آ رہا. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. باپ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، باپ کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو جائے، باپ کی اپنی بیماری کیا ہو، لیکن اپنے بچوں کی تڑپ اس کے دل میں ہوتی ہے. ان کو یاد بھی کرتا ہے، ان کی فکر بھی کرتا ہے، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے. تو کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا ایسی سورہ یوسف میں آگے بڑھتے ہیں، قحط آ جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر وزیر کے محل سے نکل کر جیل کے قید خانے میں، جیل کے قید خانے سے نکل کر پھر دوبارہ اس مصر کے وزیر بن جاتے ہیں، اور وہاں کی چابیاں، خزانے کی چابیاں ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. اور پھر فلسطین جہاں پہ یعقوب علیہ السلام کے بچوں کے ساتھ رہتے تھے، وہاں قحط آ جاتا ہے. یہ لوگ مصر آتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ مصر کے اندر قحط نہیں ہے، بلکہ مصر کے اندر ابھی بھی لوگوں کو اناج اور غلہ ملتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا بادشاہ کا، اس کی تعویل کی اور اس کے حساب سے انہوں نے پوری اکانومی کی پلاننگ کی کہ کب کاشت کرنی ہے، کتنا اس کا خوراک کو استعمال کرنا ہے اور کیسے ایسا استعمال کرنا ہے تاکہ وہ جو 7 سال آئیں گے قحط کے، اس میں تکلیف نہ ہو. تو جب ان سارے بھائیوں کو پتا چلا کہ بھئی مصر میں تو اناج غلہ ملتا ہے، یہ وہاں پر آئے اناج غلہ لینے کے لیے، ان کو اناج غلہ مل گیا. یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے اور ایک غلہ ایکسٹرا رکھ دیا، یا جو معاوضہ دیا تھا وہ واپس رکھ دیا، ایک غلہ ایکسٹرا رکھ دیا. جب یہ واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ غلہ میں ایکسٹرا مل گیا، اور پھر ان کو دوبارہ خیال آیا کہ پھر ضرورت پڑے گی، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، یعقوب سے، کہ جو چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اس کو بھی آپ میرے ساتھ بھیج دیں. باپ نے کہا کہ نہیں بیٹا دیکھ، پہلے بھی یوسف تیرے ساتھ گیا تھا، تم لوگوں کے ساتھ گیا تھا، یوسف اب تک نہیں آیا، میں ابھی تک اس کے لیے پریشان ہوں، ایسا نہ کرو. بہرحال انہوں نے ضد کی، باپ نے ان سے وعدہ لیا اور پھر بھیج دیا. لیکن ساتھ ساتھ جاتے ہوئے ایک وصیت کی. وہ نصیحت یہ کی اپنے بچوں کو، دیکھو بیٹا لا تدخل الباب، تم جب مصر کے دروازے میں داخل ہو تو تم ایک ساتھ داخل مت ہونا. وادخلوا الباب وادخلوا ابواب متفرقہ، بلکہ جب تم داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وما یغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، کہ تمہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ ہی کا حکم ہے جو اس کے لیے ہے.
تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو احتیاط کا دامن تھامنا، تم سارے 11 بھائی ایک ہی دروازے سے داخل ہو گئے، دیکھنے والے 11 بھائیوں کو دیکھیں گے جن کی شکلیں، جن کا قد کاٹ ایک جیسا ہوگا تو نظر لگ جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ نے بچوں کو عقیدہ سکھایا کہ دیکھو بیٹا یہ تو میری تدبیر ہے، وما یغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، کہ اگر اللہ کا حکم آئے تو کوئی چیز تم کو نہیں بچا سکتی، کیونکہ حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے، وعلیہ توکلت، اور میں اسی پہ توکل کرتا ہوں، اور اسی پہ توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا کیا کہ اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑا، اور یہ ایک باپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، فوراً ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ لیکن یہ کب جوڑے گا؟ جب باپ خود اللہ رب العزت کو یاد رکھنے والا ہوگا، یعنی باپ، ایک اچھا باپ وہ ہوتا ہے جس کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو تو نماز کے لیے بھیجے، خود نماز نہ پڑھے، اپنے بچوں کو تو حفظ کرانے بھیجے، خود قرآن روز بھی نہ پڑھے، اپنے بچوں کو تو وہ فرشتہ بنانا چاہے، خود سارے شیطانی کام کرتا ہو۔ پھر ایسے باپ کے بچے بڑی مشکل سے ہی اچھے نکلتے۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ہر کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے تھے، ان کو اللہ اپنے عقیدے کی یاد دہانی کراتے تھے۔ اور پھر جب ان کے بچے واپس آئے اور پتہ چلا بنیامین وہاں پہ رک گئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کے اندر کچھ وہ پیمانہ رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو وہاں روکنا پڑا، اور یہ آگے انہوں نے پھر اپنے باپ کو کہا کہ ابا جی ہم کیا کریں، بنیامین نے ایسا معاملہ کیا اور بنیامین کو ہمیں چھوڑنا پڑ گیا۔ تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، اور ان سے کہا کہ یا بنی یا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ ڈھونڈو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھو اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہوتا ہے وہ تو کافروں کی قوم میں سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان جو ہے، ایک مومن جو ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل کرتا ہے، اور ہمیشہ مثبت سوچتا ہے، اللہ سے کوئی بدگمانی نہیں کرتا، بلکہ اللہ سے پر امید رہتا ہے۔ جب پر امید رہتا ہے تو پھر انسان کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ دیکھو بیٹا اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، تم کوشش کرو۔ اور پھر پتہ چلا جب یہ سب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام تو ان کے اپنے بیٹے ہیں، یہ سارے وہ بھائی ہیں، اور پھر باپ نے بھی ان کو معاف کر دیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ تو جو ایک مثالی باپ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو چاہے وہ جیسے بھی ہو، ان کی تربیت بھی کرتا ہے، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی جوڑتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے پر امید ہونا بھی سکھاتا ہے، ان سے کنارہ کش نہیں ہوتا، ان سے دور نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بچے میری ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ان کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ میرے بچے نیک صالح بن گئے تو یہ وہ بچے ہیں جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور مرنے کے بعد اکثر لوگ پوچھتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ تو سب سے بہترین کام جو انسان اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے مرنے والوں کے لیے کر سکتا ہے وہ ہے دعا۔ سب سے بہترین کام دعا ہے، اور خاص طور پہ اگر اولاد دعا کرے اور وہ اولاد نیک اولاد ہو تو یہ نیک اولاد کی دعا جو ہے وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ نیک اولاد بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو ایک باپ کی ذمہ داری جس طرح ماں کی ذمہ داری اپنے بچوں کے لیے، بالکل اس طرح ماں کی بھی ذمہ داری۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہو اور بچوں کی جو ماں ہے وہ بچوں کے اچھی طرح خیال رکھے، تو یاد رکھیں کہ آپ بچوں کی ماں کا اچھی طرح خیال رکھیں۔ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کی ماں کا خوش ہونا بہت ضروری ہے، ان کی ماں کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے۔ اگر ان کی ماں کا ذہنی سکون اچھا نہیں ہوگا یا وہ خوش نہیں ہوگی، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا گالم گلوچ یہ سب چلتا رہے گا، مار کٹائی، تو بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہوگی، بچوں کی بہت خراب تربیت ہوگی۔ پھر آپ بہت کچھ بچوں کو کہہ رہے ہوں گے، بچے سن نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ گھر میں وہ آپ کا ایک دوسرا چہرہ دیکھتے ہیں اور باہر آپ کا ایک دوسرا چہرہ دیکھتے ہیں۔
تو ہم سب کو ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم سب کو ایک مثالی باپ بننا چاہیے، اور ایک مثالی باپ کے اندر یہ بے شمار کوالٹیز ہوتی ہیں جو سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے ذریعے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح بنا دے، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔